يصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعن أنس رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قال بأصبر من الشر أن يشار إليه بالأصابع من دين أو دنيا إلا من عصمه الله. رواه البيهقي في شعب الإيمان. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا حبیب اللہ. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی عالم صلی اللہ تعالی وسلم سے روایت کرتے ہیں. آپ نے ارشاد فرمایا کسی انسان کے لیے اتنی ہی برائی کافی ہے کہ لوگ انگلیوں سے اس کی طرف اشارہ کریں، معاملہ خواہ دین کا ہو یا دنیا کا ہو. انسان خود اپنے آپ کو مشہور کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ لوگ ہمیں دیکھیں اور پھر ہمارا تذکرہ ہو. تو اللہ تعالیٰ کا حبیب اس بات کو سب سے بڑی برائی قرار دے رہا ہے. جب آپ یہ سمجھ چاہتے ہیں کہ لوگ جو ہیں وہ ہماری طرف اشارہ کر کے یہ کہیں، آپ اس سے خوش ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کا حبیب فرماتا ہے یہ سب سے بڑی برائی ہے یہ انسان کے لیے، کیونکہ انسان میں یہ ریا پیدا کرتی ہے، میں پیدا کرتی ہے، اور میں جتنی زیادہ ہوگی اتنا بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دور ہوگا. یہ ہمارے جو صوفیاء کرام ہیں یہ چلے کاٹتے ہیں، بڑے مجاہدے کرتے ہیں. کرتے کیا ہیں؟ ان کی جو تگ و دو ہوتی ہے اس کا سبب کیا ہوتا ہے؟ اپنی میں کو مارو. جب انسان کی میں مر جاتی ہے تو وہ تصوف کے اعلیٰ ترین مقام پر فائز ہوتا ہے. جب تک میں زندہ ہوتی ہے انسان غلطیاں کرتا ہے. یہ شیطان سے بھی بڑی وہ اس کے لیے امتحان بن جاتا ہے. تو یہ شہرت مشہوری میں یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ انسان کے لیے سب سے بڑا امتحان ہے. ہاں اگر اللہ تعالیٰ کسی کو اس حالت میں بھی بچانا چاہے تو بچا سکتا. کوئی ایسا ہو کہ اس کی طرف لوگ اشارے بھی کرتے ہوں پھر اللہ تعالیٰ اس پہ کرم فرمائے اس کو بچا لے. امتحان بڑا مشکل ہے لیکن اللہ تعالیٰ کا کرم ہو تو کوئی بچ سکتا ہے. اس حدیث پاک امام بیہقی نے شعب ایمان میں روایت فرمایا. وعن ابی تمیمہ قال شہدت صفوان واصحابہ وجندب یوصیہم فقالوا هل سمعت من رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم شیئا قال سمعت رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم یقول من سمع سمع اللہ بھی یوم القیامہ ومن شاک شک اللہ علیہ یوم القیامہ. قالوا اوصنا فقال انا اولا ما ينتن من الانسان بطنه فمن استطاع اللہ یاکل الا طیبا فلیفعل ومن استطاع اللہ یحول بینہ وبین الجنۃ ملء کف من دم اراقہ فلیفعل. رواه البخاری. حضرت ابو تمیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ میں صفوان اور ان کے ساتھیوں کے پاس گیا. حضرت جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو وصیت فرما رہے تھے. لوگوں نے ان سے پوچھا کیا آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی حدیث سنی ہے؟ انہیں فرمایا ہاں میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا ہے جو یہ کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ لوگ میرے بارے میں سنیں سمع
اپنے آپ کو لوگوں کے کانوں تک پہنچانا چاہتا ہے، مشہوری چاہتا ہے، قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی حقیقت کو لوگوں کے سامنے اشکار کر دے گا۔ یہ اس کی حقیقت ہے۔ اور جو لوگوں کے لیے مشکلات پیدا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ قیامت والے دن اس کو مشکل میں ڈال دے گا۔ تو ان حضرت جندب کے ساتھیوں نے اس کے بعد ان سے عرض کیا کہ ہمیں کوئی وصیت فرمائیں، تو انہوں نے یہ وصیت کی کہ انسان کے وجود کا جو حصہ سب سے زیادہ بگڑتا ہے، فساد کا شکار ہوتا ہے، وہ اس کا پیٹ ہے۔ آغاز انسان کے فساد کا اس کے پیٹ سے ہوتا ہے۔ اور اگر تم میں سے کسی کے لیے یہ ممکن ہو کہ وہ اپنے پیٹ میں صرف اچھی چیز ڈالے، اچھی سے مراد حلال ہے، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ پسند کرتا ہے، جس کو استعمال کرنے کی اجازت دیتا ہے، وہ طیب ہے۔ تو جس آدمی کے لیے ممکن ہو کہ وہ اپنے پیٹ میں صرف حلال روزی ڈالے، اسے چاہیے کہ اس کو ایسا کرنا چاہیے۔ ایک وصیت یہ کی۔ دوسری نصیحت یہ کی کہ انسان کو جنت سے خون کا ایک چلو جو ہے وہ بھی محروم کر سکتا ہے۔ کسی کی آپ نے انگلی توڑ دی، اسے خون نکلا، تو یہ جو ہے وہ تھوڑا سا خون ہوگا، لیکن اس کو جنت سے محروم کرنے کے لیے اتنا ہی خون کافی ہے۔ تو جس آدمی کے لیے یہ ممکن ہو کہ چلو بھر خون اس کے اور جنت کے درمیان رکاوٹ نہ بن جائے، تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو اس مصیبت سے محفوظ رکھنے کی کوشش کرے۔ ایک تو یہ کہ حلال کھانا، اور دوسرا انسان گناہ تو بہت سارے کرتا ہے، لیکن یہ کسی کا خون بہانے میں مختلف درجے ہوتے ہیں۔ انسان جب قتل کرتا ہے وہ بھی خون بہانا ہے، لیکن کسی کو تھوڑا بہت جسمانی نقصان پہنچانے سے بھی خون بہہ سکتا ہے، تو وہ بھی جنت سے روکنے کے لیے وہ بھی کافی ہے۔ یہ دو کام کریں۔ اس حدیث پاک کو امام بخاری نے روایت فرمایا۔ وعن عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ انہ خرج یوما الى مسجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوجد معاذ بن جبل قائدا عند قبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم يبكي فقال ما يبكيك قال يبكيني شيء سمعته من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يقول ان يسير دعاء شرك ومن عادى لله وليا فقد بارز الله بالمحاربة ان اللہ يحب الابرار الاتقیاء الافیاء الذین اذا غابوا لم يتفقدوا وان حضروا لم يدعوا ولم يقربوا قلوبهم مصابيح الهدى يخرجون من كل غبراء مظلمة رواہ ابن ماجہ والبیہقی فی شعب الایمان۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ خود بیان فرماتے ہیں کہ میں ایک روز مسجد نبوی کی طرف گیا۔ وہاں میں نے دیکھا کہ حضرت معاذ بن جبل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے پاس بیٹھے رو رہے ہیں۔ معاذ بن جبل ان صحابہ کرام میں سے ہیں جن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا رازدان کہا جاتا ہے۔ یہ ایسی باتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے تھے جو عام آدمی پوچھنے کی جرات نہیں کرتے تھے۔ تو وہ وہاں بیٹھے رو رہے تھے۔ حضرت عمر فرماتے ہیں میں نے سوال کیا کہ کیوں رو رہے ہیں؟ انہوں نے فرمایا کہ جو چیزیں میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سن رکھی ہیں وہ مجھے رلاتی ہیں۔ کچھ چیزیں میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہیں، ہم ان کے معیار پہ پورے نہیں اترتے تو پھر رونا آتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھوڑا سا دکھاوا بھی شرک ہے۔
کوئی کام کرتے ہیں نیکی کو اعلیٰ اور ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ لوگ دیکھیں گے، تو یہ شرک ہے۔ شرک وہ گناہ ہے جو جس کے معاف نہ کرنے کا اللہ تعالیٰ نے اعلان فرما رکھا ہے۔ جو شرک کی حالت میں مرے گا وہ اس کی معافی نہیں ہے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ تعالیٰ شرک کو معاف نہیں کرے گا، اس کے علاوہ جو گناہ ہے اللہ تعالیٰ جس گناہ کو چاہے گا معاف فرما دے گا، لیکن شرک کو معاف نہ کرنے کا اللہ تعالیٰ نے اعلان فرما رکھا ہے۔ پہلی تو یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تھوڑا سا ریا جو ہے، تھوڑا سا دکھاوا بھی شرک ہے، اور دوسری بہت خطرناک بات ہے، جو اللہ تعالیٰ کے کسی ولی سے دشمنی کرتا ہے۔ ولی ہم تو سمجھتے ہیں کہ جنہوں نے وہ بڑے جبے کو بے پا رکھے، اللہ تعالیٰ کا بندہ جو اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق اپنی زندگی گزار رہا ہے، اس کے کپڑے جیسے بھی ہوں، اس کی معاشرتی مالی حالت جیسی بھی ہو، کپڑے اس کے بعد پٹے پرانے ہوں، اللہ تعالیٰ کے اکثر اولیاء جو ہے ان کے جسم پہ چیترے کا لباس ہی ہوتا تھا۔ اور ہمارا رواج یہ ہے کہ جس آدمی کی ظاہری حالت یا نرم ہوا، مجھ سے کم تر سمجھنے کی بیماری میں ہم مبتلا موجود ہیں۔ فرمایا جو اللہ تعالیٰ کے کسی ولی کے ساتھ دشمنی کرتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کو جنگ کا چیلنج دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے کسی ولی سے دشمنی رہنے والا اپنے رب کو جنگ کا چیلنج دے رہا ہوتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں سے محبت کرتا ہے جو ابرار ہوتے ہیں، متقی ہوتے ہیں، خفیہ ہوتے ہیں۔ الاخفیاء، اور جبے کبے نہیں پہنتے جو اللہ والے ہوتے ہیں، وہ اپنے آپ کو چھپاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان پہ جب اپنی کرامات کی بارش کرتا ہے تو وہ کوشش یہ کرتے ہیں کہ لوگوں کی نظروں میں نہ آئے، کیونکہ جب انسان لوگوں کی نظروں میں آتا ہے تو ریا کا خطرہ ہوتا ہے۔ وہ ریا سے بچنے کے لیے لوگوں کی نظروں سے بچتے ہیں۔ فرمایا وہ پوشیدہ ہوتے ہیں، اگر موجود نہ ہو تو کسی کو یہ احساس نہیں ہوتا کہ فلاں نہیں ہے، اور موجود ہوں تو کوئی ان کو دعوت نہیں دیتا، کوئی ان کو اپنے قریب نہیں کرتا۔ ایسے لوگ جن کو کوئی اہمیت معاشرہ نہیں دیتا، وہ اللہ تعالیٰ کی ولی ہوتے ہیں۔ ان کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کے جو دل ہیں وہ ہدایت کے چراغ ہیں، ان کے دل ہدایت کے چراغ ہیں۔ اگلا ایک جملہ ہے، اس کے دو معنی، یخرجون من کل غبراء مسلمۃ۔ اس کا جملے کا ایک مفہوم تو یہ بیان کیا گیا ہے کہ جس قسم کی مصیبت یا جس قسم کا امتحان ان پہ آتا ہے، اس کو غبرہ اور مسلمہ، غبرہ جس پہ جو ہے نا وہ مٹی پڑی ہو، مسلمہ جو تاریک ہو، جو مشکل حالات ہوتے ہیں ان کی یہی کیفیت ہوتی ہے۔ تو جس قسم کی مشکل ان پر آ جائے اس سے نکل جاتے ہیں۔ اور دوسرا اس کا معنی یہ ہے کہ ان کے جو گھر ہیں وہ بڑی بڑی ماڑیاں کوئی نہیں، مٹی کے گھروندے ہیں، وہاں روشنی کا بھی کوئی، وہاں سے وہ نکلتے ہیں۔ تو یہ لوگ جو ہیں یہ اللہ کو ان سے محبت کرتا ہے، یہ اللہ کے ولی ہیں۔ جو ان کے ساتھ دشمنی کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کو جنگ کا چیلنج دیتا ہے۔ اس حدیث پاک کو امام ابن ماجہ اور امام بیہقی نے روایت کیا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ شہید، شہید کے احکام علیحدہ ہے۔ عام آدمی جو ہے وہ مر جاتا ہے، اس کو غسل دیا جاتا ہے، کفن پہنایا جاتا ہے،
لیکن شہید کے احکام علیحدہ ہیں، اس کو انہی کپڑوں میں بغیر غسل کے دفن کیا جائے۔ تو یہ شہید کا پورا یہ چیپٹر ہے۔ جو اہل سنت والجماعت ہیں ان کے نزدیک جو شہید ہوتا ہے، شہید پہ موت طاری ہوتی ہے، اس کے اجل کا وقت آتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا۔ وہ وقت پورا آتا ہے تو کوئی آدمی اس کو گولی مارتا ہے، تلوار مارتا ہے، وہ اس کی موت کا سبب بن جاتا ہے، لیکن اس کا زندگی کا وقت جو ہے جو اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا وہ ختم ہوتا ہے تو اس کو موت آتی ہے۔ یہ ایسا میت ہے، یہ ایسا میت ہے جس کے بارے میں یقین رکھنا کہ اس کی زندگی ختم ہو چکی ہے، یہ تو ضروری ہے، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے خبردار اس کو مردہ کہتے ہو۔ اس کو مردہ کہنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، جو اجازت نہیں ہے، اور اس کے بارے میں یہ گمان کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے کہ اس کو مردہ ہے، زندگی اس کی ختم ہو گئی، وقت جو دیا تھا زندگی کا وہ پورا ہو گیا، اور کوئی سبب بنایا اور اس کی روح اس کے جسم سے نکل گئی۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن حکیم میں حکم دیتا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، خبردار جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے راستے میں اپنی جان دی ہے ان کے بارے میں یہ گمان کرنے کی اجازت بھی نہیں ہے کہ وہ مر گئے ہیں، بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ، وہ زندہ ہیں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ان کو رزق دیا جاتا ہے، زندہ ہیں لیکن ایک نئی زندگی کے ساتھ۔ وہ پہلی زندگی جو ہے وہ عالم شہادت کی زندگی تھی، یہ جس اب زندگی جی رہے ہیں وہ عالم برزخ کی زندگی ہے، زندہ رزق اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے دیا جاتا ہے، تو ان کو مردہ گمان کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ، جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں جنہوں نے جان دی ہے ان کو مردہ مت کہو، وہ زندہ ہیں لیکن تمہارا شعور ان کی زندگی کا احساس نہیں کرتا، تم ان کو زندہ محسوس نہیں کر سکتے ہو، ہیں وہ زندہ۔ تو اہل سنت والجماعت کے نزدیک جو شہید ہوتا ہے وہ اس کی زندگی کا وقت پورا ہوتا ہے تو کوئی چیز اس کی جب زندگی ختم کرنے کا سبب بنتی ہے، لیکن اس کو اللہ تعالیٰ شہید قرار دیتا ہے ایسی شکل میں۔ معتزلی جو ہیں وہ کہتے ہیں نہیں، اس آدمی نے اس کی زندگی میں جو ہے وہ رکاوٹ ڈالی ہے، اگر یہ اس کو قتل نہ کرتا تو وہ زندہ ہوتا۔ ہم کہتے ہیں بس اس کی اتنی زندگی تھی، اس کا وقت پورا ہو گیا اور کوئی اس کی موت کا سبب بن گیا، لیکن جس انداز سے وہ سبب بنا ہے اس پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شہادت کا تاج رکھ دیا۔ کل باقی انشاءاللہ، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔